ایک زمانہ تھا جب دنیا چیز کے بدلے چیز لیتی تھی۔ پھر ایک دن لیڈیا کی دھول میں ایک چمکتی دھات دریافت ہوئی اور انسان کی تجارت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سونے کا پہلا سکہ بنا، سلطنتیں ابھریں، راستے کھلے، اور پھر صدیوں بعد وہی سونا عالمی معیشت کو ڈالر اور جدید مالیاتی نظام تک لے آیا۔ یہ ہے انسان، اعتماد اور سونے کے سفر کی کہانی، ایک ایسا سفر جس نے دنیا کی شکل بدلی۔ قدیم دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی تھی جہاں تجارت انسان کی زندگی کا لازمی حصہ تو تھی، مگر اس تجارت میں بڑی خامی تھی۔ یہ بے نام، بے ربط اور بے اعتماد تھی۔ شہر چھوٹے تھے، بازار محدود تھے، اور لوگوں کے پاس مال تو تھا لیکن اس مال کی کوئی ایک جیسی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ کوئی نمک لیتا اور کہتا کہ یہ غلے سے زیادہ قیمتی ہے، کوئی غلہ دیتا اور یقین دلاتا کہ وہ تیل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط چیز ہے۔ مگر جب دونوں فریق بات کرتے، دونوں کو شک ہوتا کہ شاید دوسرے کی چیز کمزور ہو یا معیار کے لحاظ سے دھوکہ دے رہی ہو۔ تبادلے کا یہ نظام، جسے بارٹر کہا جاتا تھا، کسی چیز کے بدلے کوئی اور چیز لینا، ہزاروں سال چلتا رہا، لیکن اس نے انسان کو کبھی وہ آزادی نہیں دی جس سے تجارت دور دراز تک جا سکے۔ قافلے جب نکلتے تو ان کے چہرے پر پریشانی ہوتی تھی۔ اگر سامنے والا میرے سامان میں دلچسپی نہ لے تو، اگر اس کے پاس وہ چیز نہ ہو جو میں چاہتا ہوں، اگر وہ میرے کھجور کے بدلے تیل نہ دے تو، اگر وہ میری بکری قبول نہ کرے تو۔ بارٹر کا یہ سفر غیر یقینی کے ساتھ جڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تجارت انہی علاقوں تک محدود رہتی تھی جہاں لوگ ایک دوسرے کے معیار اور عادات کو جانتے تھے۔ اس نظام نے انسان کو باندھ رکھا تھا، جیسے وہ چلنا چاہتا ہو مگر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں۔ انسان کے پاس صلاحیت تھی کہ وہ مزید آگے بڑھے، نئے راستے تلاش کرے، نئے بازار بنائے، نئی سلطنتیں کھڑی کرے، مگر بارٹر سسٹم نے ترقی کو سست کر دیا تھا۔ دنیا میں دولت موجود تھی مگر وہ بکھری ہوئی تھی اور منتشر تھی، اسے ناپنے کا کوئی معیاری طریقہ نہیں تھا۔ دوستو، 6 صدی قبل مسیح میں مغربی اناطولیہ کے ایک چھوٹے مگر دولت مند علاقے لیڈیا میں ایک تبدیلی نے جنم لیا۔ لیڈیا کی زمین، خاص طور پر دریائے پیکٹولس کے کنارے، ایک عجیب دھات دریافت ہوئی جسے الیکٹرم کہا گیا۔ الیکٹرم قدرتی طور پر سونے اور چاندی کا ملاپ تھا، نامکمل سونا تھا اور نامکمل چاندی، مگر دونوں سے زیادہ چمکدار تھا۔ یہ ایسی دھات تھی جو نہ جلد خراب ہوتی تھی، نہ اس کا وزن بدلتا تھا، اور اس کی چمک انسان کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ویسے لیڈیا اور کروسس کی دولت اور سلطنت کے بارے میں ہم اپنی سائرس دی گریٹ کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ لیڈیا کا بادشاہ کروسس نہ صرف اپنی دولت کے لیے مشہور تھا بلکہ ذہانت، سمجھداری اور سیاسی بصیرت میں بھی منفرد تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بارٹر نظام ایک ایسی دیوار ہے جسے گرائے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے ایک ایسی چیز چاہیے تھی جو ہر جگہ ایک جیسی قیمت رکھے، ایک ایسی چیز جس پر لوگ شک نہ کریں، جسے ہر تاجر بخوبی قبول کرے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو۔ کروسس کے ذہن میں پہلی بار یہ خیال ابھرا کہ سلطنت کو ایک ایسا سکہ چاہیے جو ہر جگہ یکساں قیمت رکھے۔ اس نے اپنے کاریگروں کو بلایا اور الیکٹرم کے نام سے جو دھات ایجاد ہوئی تھی وہ دکھائی۔ دوستو، وہ پگھلائی گئی، اسے گول شکل دی گئی اور پہلی بار انسان نے ایک ایسا ٹکڑا دیکھا جس پر وزن طے تھا، جس کی دھات کا معیار طے تھا اور جس پر بادشاہ کی مہر کنندہ تھی۔ اس مہر میں عموماً شیر کا سر ہوتا تھا جو طاقت اور شان کی علامت تھا۔ یہ تھا دنیا کا پہلا سرکاری سکہ۔ جب یہ سکہ بازاروں میں پہنچا تو لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے اسے شوق سے دیکھا، کچھ نے اسے توڑنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ دھوکہ نہ ہو، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کی ضمانت والا سکہ ہے جس کا وزن پورے ملک میں یکساں ہے تو لوگوں کے چہرے بدل گئے، بحث کم ہو گئی، شک ختم ہونے لگا، اور جو پہلی بار تجارت نے اپنا سفر صحیح معنوں میں آگے بڑھانا شروع کیا۔ ایک تاجر دوسرے تاجر کو سکہ دیتا اور وہ فوراً قبول کر لیتا، کیونکہ اب قیمت بحث کا حصہ نہیں رہی تھی۔ قیمت سکہ تھا اور سکہ بادشاہ کی زبان تھی، بادشاہ کی ساکھ تھی، اور یوں تجارت میں بھروسہ بڑھنے لگا۔ اعتماد وہی چیز ہے جو معیشت کو زندگی دیتی ہے، اور یہ اعتماد پہلی بار ایک دھات میں قید کر دیا گیا۔ دوستو، لیڈیا تک محدود یہ انقلاب زیادہ دیر محدود نہیں رہا۔ بہت جلد یہ سکے یونان پہنچے۔ اس زمانے کا یونان چھوٹے چھوٹے آزاد ملکوں پر مشتمل تھا اور ہر شہر اپنی الگ حکومت، الگ فوج اور الگ بازار رکھتا تھا۔ یونانی تہذیب فلسفے، سائنس، فن تعمیر اور سیاسی سوچ میں آگے تھی، مگر تجارت بھی ان کی زندگی کا مرکزی حصہ تھی۔ یونانی بازار آگورا صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھا، یہ شہر کا دل تھا۔
جہاں تاجر، فلسفی، سیاستدان اور عام لوگ سب اکٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہی سکوں کا استعمال شروع ہوا، اگورا بازار کا ماحول بدل گیا۔ سودے تیز ہونے لگے، قیمتیں واضح ہونے لگیں اور سفر کرنے والے تاجروں کے لیے لین دین آسان ہو گیا۔ اب کوئی یہ ثابت نہیں کرتا تھا کہ میرا غلہ تمہارے تیل کے برابر ہے یا نہیں، سکہ خود فیصلہ کر دیتا۔ دوستو، یونانیوں نے جلد ہی اپنے سکے بنانا شروع کر دیے، جنہیں ڈراخم کہا گیا۔ ڈراخم صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ یونانی دنیا کی ایک شناخت بن گیا۔ یہ سکہ کئی صدیوں تک قدیم دنیا کی سب سے مضبوط اور قابل اعتماد کرنسیوں میں شمار ہوتا رہا۔ یونانی تاجروں نے انہی سکوں کے ساتھ بحیرہ روم اور ایشیا کوچک تک اپنے تجارتی راستے پھیلا دیے۔ پھر یہ تصور فارس تک پھیل گیا۔ ہخامنشی سلطنت کے عظیم بادشاہ داریوس اول نے اس نظام کو ایک ناقابل یقین سطح پر پہنچایا۔ اس نے ایک ایسا سکہ جاری کیا جو خالص سونے سے بنا تھا، جسے دنیا ڈارک کے نام سے جانتی تھی۔ یہ سکہ اس قدر معیاری تھا کہ پوری سلطنت میں اسے بادشاہی کرنسی سمجھا جاتا تھا۔ فوجیوں کی تنخواہیں، ریاستی ٹیکس، بین الاقوامی تجارت سب اسی سونے کے سکے میں طے ہوتے تھے۔ ڈارک کی بدولت فارس کی تجارت بے مثال رفتار سے بڑھنے لگی۔ شاہراہ ریشم پر دن رات قافلے سفر کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ سونے کا سکہ کسی بھی شہر میں اپنی قدر رکھتا ہے، خواہ وہ مصر ہو، بابل ہو، شام ہو یا ہندوستان کے بازار ہوں۔ سونے کا سکہ اپنی طاقت نہیں کھوتا تھا۔ دوستو، پھر سکہ رومی سلطنت تک پہنچا۔ اس دور میں روم دنیا کی طاقتور اور منظم سلطنت تھی۔ 3 براعظموں پر پھیلی فوجی قوت، مضبوط قوانین، دور تک جاتی شاہراہیں، مصروف بندرگاہیں اور ایک ایسا انتظامی نظام جسے اس وقت دنیا کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، پھر رومیوں نے اپنا سکہ بنا لیا، جسے جنیریس کا نام دیا گیا۔ یہ چاندی کا سکہ تھا۔ یہ سکہ اتنا اہم ہو گیا کہ بعد میں دنیا کے کئی زبانوں میں پیسہ کے الفاظ اسی سے نکلے۔ جنیریس نے رومی سلطنت کے 3 براعظموں کو آپس میں جوڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ رومی راستے، بندرگاہیں اور قلعے سب اسی معاشی نظام کے ساتھ چلتے تھے۔ دوستو، یوں سکے کا سفر یونان سے شروع ہوا، فارس سے ہوتا ہوا پھر یہ روم تک پہنچ کر ایک عالمی معیار بن گیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بنتی رہیں، کچھ طاقتور ہوئیں، کچھ ختم ہو گئیں، مگر سونے کے سکے کی اہمیت ہمیشہ قائم رہی۔ اسلامی خلافتوں کے دینار، عباسیوں کے سونے کے سکے ہوں یا عثمانیوں کی اشرافی، یہ سب اسی روایت کا تسلسل تھا۔ ہر دور میں سونا دولت تو تھا ہی، اس کے ساتھ یہ طاقت اور وقار اور اعتماد کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر دنیا جدید دور میں داخل ہوئی، کاغذی کرنسی آئی، بینک بنے، قرضے دیے جانے لگے اور حکومتوں نے نوٹ چھاپنا شروع کیے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام بنایا، 1944 کا برٹن ووڈ معاہدہ۔ اس معاہدے میں امریکہ، برطانیہ اور اتحادی ممالک نے فیصلہ کیا کہ اب دنیا کی تمام کرنسیاں اپنی قیمت امریکی ڈالر سے منسلک کریں گی اور امریکی ڈالر کی قیمت خالص سونے سے منسلک کر دی گئی۔ اس کے تحت امریکہ نے دنیا سے وعدہ کیا کہ کوئی بھی ملک اگر اپنے ڈالر واپس لائے گا تو امریکہ اسے $35 فی اونس کے حساب سے سونا دے گا۔ یوں ڈالر سونے کا متبادل بن گیا اور سونا عالمی مالیاتی نظام کی بنیاد تھا۔ لیکن یہ اعتماد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ دوستو، سن 1960 اور 1970 کی دہائی میں امریکہ نے جنگوں اور اندرونی اخراجات پر بے تحاشا پیسہ چھاپا۔ خصوصاً ویتنام کی جنگ سے امریکہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو یوں پھر ڈالر دنیا بھر میں پھیل گیا، لیکن امریکہ کے پاس اتنا سونا موجود نہیں تھا کہ ہر ڈالر کے بدلے سونا واپس دے سکے۔ دوستو، یورپ اور جاپان نے ڈالر واپس بھیجنا شروع کیے اور امریکہ سے خالص سونا مانگنا شروع کیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو امریکہ کے سونے کے ذخائر مکمل طور پر ختم ہو جاتے۔ دوستو، پھر وہ تاریخی لمحہ آیا، 15 اگست 1971۔ امریکی صدر رچرڈ نیکسن نے قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ آج سے امریکہ ڈالر کے بدلے سونا نہیں دے گا۔ اس فیصلے کو تاریخ میں نیکسن شاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی اعلان کے ساتھ گولڈ سٹینڈرڈ یعنی کرنسی کا سونے سے براہ راست تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور دنیا پہلی بار مکمل طور پر فیٹ کرنسی سسٹم میں داخل ہوئی، جہاں کرنسی کی قدر سونے سے نہیں بلکہ حکومت کے اعتماد، معیشت کی طاقت، مہنگائی کی سطح، شرح سود، زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی قرضوں، سیاسی استحکام اور عالمی مالیاتی نظام سے طے ہوتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت آج بھی ہے، جب دنیا میں بحران آتا ہے، جب کرنسیاں گرتی ہیں، جب بے یقینی کی کیفیت بڑھتی ہے، تو لوگ آج بھی سونے کی طرف دوڑتے ہیں،
کیونکہ تہذیبوں کی تاریخ نے صدیوں میں یہ بات ثابت کی ہے کہ سونا کبھی مکمل طور پر بے قیمت نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ آج بھی ممالک کے مرکزی بینکس سونے کو ایک محفوظ قومی اثاثہ سمجھ کر خریدتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ 2023 کی BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق مختلف ممالک کے مرکزی بینکوں نے سونا خریدنے کا رجحان پہلے سے کہیں بڑھا دیا ہے۔ دوستو، یوں سونے کے پہلے سکے نے انسان کو یہ سکھایا کہ طاقت دولت میں نہیں بلکہ دولت کے اعتماد میں ہے۔ دھات پر لگائی گئی اس پہلی مہر نے تہذیب کو رفتار نہیں سمت دی، تجارت بدلی، راستے وسیع ہوئے اور دنیا ایک دوسرے کے قریب آتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سونا انسان کے لیے سب سے محفوظ اور قابل اعتماد اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔